اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یکم رمضان سے 5 رمضان تک ان 5 دنوں میں صرف ایک تسبیح پڑھ لیں، دولت کے انبار لگ جائیں گے، 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا خاص مہینہ، خاص گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں۔ اس مہینے میں اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ اس مہینے میں وہ رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل رات ہے۔ میرا اللہ وہ ہے جس نے 4 دن کے اندر زمین کو بنایا۔ میرا اللہ وہ ہے جس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنائے، چاند، سورج اور ستاروں کو اس کے اوپر مزین کیا۔ یہ سب کچھ کرنے والی کون ذات ہے؟ فقط ایک میرا اللہ ہے، اور ہر چیز اپنے خاص مدار کے اندر گردش کر رہی ہے۔ اور گردش کے دوران سورج تھوڑا سا نیچے آ جائے تو اتنی شدید گرمی بن جاتی ہے کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا اوپر چلا جائے تو اتنی شدید سردی بن جاتی ہے کہ برف بن جاتی ہے۔ میرے اللہ کا خاص نظام ہے۔ جس رب نے 18,000 مخلوق کو بنایا، اس کو اپنے مخصوص انداز سے چلانے کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اگر سورج تھوڑا سا بھی نیچے آ جائے تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے، جل کر راکھ ہو جائے۔ اگر سورج تھوڑا سا اوپر چلا جائے، جو مخصوص مدار سے تھوڑا سا وہ اوپر چلا جائے، تو یہی زمین پر لوگ برف بن جائیں، مر جائیں۔ تو ناظرین، یہ اللہ کا نظام ہے جو اپنی قدرت کے اندر اس نے چلایا ہوا ہے۔ حیران کن بات دیکھ لو، اس زمین سے 109 گنا سورج بڑا ہے۔ اب سورج کو دیکھو تو چھوٹا سا لگتا ہے، اتنی زیادہ تپش ہوتی ہے، شدید گرمی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جو چیزیں بنا رہا ہے، انسان کو بنانے والا کون ہے؟ میرے اللہ ہے۔ 18,000 مخلوقات کو رب نے بنایا، تو لفظ کن کہا، کن کن فلاں بن جائے، کن فلاں کن فلاں کن، وہ بنتی گئی۔ لیکن جب اللہ نے اپنے بندے کو بنانے کا پروگرام بنایا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ نے انسان کو بہترین تخلیق کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب اللہ انسان کو بنانے لگا تو اللہ نے پہلی قسم کھائی وہ 3 کی تھی، دوسری کھائی زیتون کی، تیسری کھائی طور سینا کی، جس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، اور چوتھے نمبر پر اس مکے شہر کی، امن والے شہر کی قسم کھائی میرے اللہ نے۔ اور 4 قسمیں کھانے کے بعد 5ویں نمبر پر اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور پھر اپنی ذات کی قسم کھائی کہ انسان کو تخلیق کیا میرے اللہ نے بہترین شکل میں۔ تو ناظرین، اللہ نے بڑی عزت دی ہے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑا ہی پیار سے، محبت سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو اس انسان سے اللہ کو بڑی محبت ہے۔ اس انسان کے وجود کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ فرشتوں کو جو ہے وہ 2 چیزیں دی ہیں، ایک عقل دی، ایک روح دی۔ انسان کو عقل بھی دی، روح بھی دی، اور نفس بھی دیا۔ جو نفس ہے، نفس کا دشمن شیطان ہے۔ وہ جسم پر حملہ کرتا ہے، سوچ پر حملہ کرتا ہے، لذتوں پر حملہ کرتا ہے، دل کرتا ہے۔ انسان کا دل کرتا ہے کہ وجود کی طلب ہے۔ روح تو اللہ کے ساتھ روح نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اے میرے اللہ نے جب پوچھا کہ تو ان روحوں سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو انہوں نے اقرار کیا تھا، انہوں نے مان لیا تھا۔ اللہ نے عقل بھی دی تھی، لیکن جو نفس ہے، یہ نفس کے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، لذت آتی ہے نفس کو۔ انسان کے اندر ایک روح، وہ جس کو ضمیر کہتے ہیں، ضمیر اکثر جھنجھوڑا جاتا ہے، فیصلہ عقل کرتی ہے، وہ جھنجھوڑتی ہے، ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے کہ بھائی غلط کر رہے ہو۔ لیکن نفس جو ہے وہ دنیا کی لذت کے لیے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، شرابیں پیتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کے علاوہ مختلف قسم کی لذت کو فیل کرتا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ اللہ کا کھلا دشمن ہے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ جو تیرے بندے ہیں ماننے والے، میں ان کو بھٹکاؤں گا، لیکن میرے اللہ نے فرمایا تھا جو میرے لوگ ہیں، جو مجھ پر اعتماد کرنے والے ہیں، تم ان کو نہیں بہکا سکتے۔ تو ناظرین، جب اللہ کے دربار سے شیطان نکلا تھا، ابلیس نکلا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ مجھے تیرے جاہ و جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان سے گناہ کرواؤں گا، شرابیں پراؤں گا، زنا کرواؤں گا، جھوٹ بولیں گے، فراڈ کریں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے کریں گے۔ ناظرین دیکھو کتنا کھلا چیلنج ہے۔
لیکن میرے اللہ نے فرمایا، کتنی بڑی اللہ نے قسم کھائی کہ مجھے بھی اپنے جاہ و جلال کی قسم ہے کہ جتنے بھی گناہ کرتے جائیں گے، زمین اور آسمان کے درمیان میں گناہ لے کے آ جائیں، ایک دفعہ معافی مانگیں، ایک دفعہ کہہ دیں کہ اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو بے نیاز ہے، اللہ تو معاف کر دے، مجھے اپنی عزت، مجھے اپنے جاہ و جلال کی قسم ہے، میں اسی وقت معاف کر دوں گا۔ تو محترم ناظرین، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ کی ذات بڑی رحمان ہے، رحیم ہے۔ خاص گھڑیاں آ گئی ہیں، خاص مہینہ آ گیا ہے، یہ مہینہ میرے اللہ کا مہینہ ہے جس میں روزانہ صدا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، جس مہینے میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کی آگ کو بجھا دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے ان 5 دنوں کے اندر یہ خاص ایک وظیفہ کر لو، انشاءاللہ اتنا آپ کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے، آپ کو نظر آئے گا اللہ کا کرم آپ پہ ہوتا ہوا۔ تو آپ نے کسی بھی وقت اس عمل کو کر لینا ہے، کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں، سارا دن کرنا چاہے، اللہ کا ایک نام ہے، اللہ کی ایک صفت ہے، اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ واقعی بے نیاز ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ جس کو چاہے عطا کر دے، کون پوچھنے والا ہے؟ وہ جس سے چاہے چھین لے، کون پوچھنے والا ہے؟ وہ غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود معاف کر دے، کون پوچھنے والا ہے؟ وہ آپ کی عبادتوں کے باوجود آپ کی عبادتیں آپ کے منہ پہ مار دے، کون پوچھنے والا ہے؟ وہ بے نیاز ہے، وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے نواز دے، جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت کی گہرائیوں میں گرا دے۔ تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ الصمد کا ورد کریں۔ ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے، ایک تسبیح پڑھنے کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ دوبارہ پھر درود پاک پڑھ لیں، اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ اگر ٹائم ہے تو آپ اللہ الصمد کا ورد کرتے رہیں، جتنا چاہے کھلا پڑھتے رہیں، دیکھنا کیسے بہاریں لگیں گی، کیسے اللہ کا خاص کرم آپ کے اوپر آنا شروع ہو جائے گا، جو بھی حاجات ہیں بن مانگے آپ کو عطا ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی سوچ سے پہلے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوبارہ پھر آپ نے جب چھوڑنا ہے درود شریف پڑھ لینا ہے اور اپنے کام کرتے رہیں۔ جب پھر موقع ملے پھر درود شریف پڑھ لیں، پھر اللہ الصمد کی ایک تسبیح کر لیں، زیادہ کرنا چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ میرا رب آپ کو بے تحاشا رزق دے گا، میرے اللہ کے ناموں کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی پاور ہے، یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نے 5 دن اس عمل کو کرتے رہنا ہے، پورا مہینہ کرتے رہیں، پوری زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گھروں کے معاملات کو درست فرما دے گا۔ نماز کا اہتمام رکھیں، اللہ پاک سے استغفار کی کثرت کریں، اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔